أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص توفیق اور اس کی خاص رحمت سے ہم سورہ کہف کی آیت نمبر 23 نمبر آیت سے آنورڈ ہم سمجھنے کی کچھ کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر، اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل کیا، جس نے ہمارے دلوں کو اس قابل بنایا، جس نے ہمیں یہ مہلت دی، جس نے ہمیں یہ وقت دیا کہ ہم اپنی صبح کا آغاز اس کے بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اس کی ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح رستہ عطا فرمائے، اور اپنی اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت و توفیق دے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ خاص کر آخرت میں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو اس سے پہلے آیت نمبر 22 تک، 22 نمبر آیت تک ہم نے جو کچھ آیات پڑھی تھی پچھلی مجلس میں، ان کا صرف ترجمہ یا دہانی کے طور پر ہم دوہرا لیتے ہیں ایک دفعہ۔ پچھلی مجلس میں ہم نے آیت نمبر 13 سے لے کے آیت نمبر 22 تک ہم نے دیکھا تھا، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم ان کا صحیح واقعہ تیرے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ یہ چند نوجوان اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے انہیں ان کی ہدایت میں ترقی دی تھی۔ ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیے جب یہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمان اور زمین کا پروردگار ہے، ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور کو معبود پکاریں، اگر ایسا کیا تو ہم نے نہایت ہی غلط بات کہی۔ یہ ہے ہماری قوم جس نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، ان کی خدائی کی یہ کوئی صاف دلیل کیوں پیش نہیں کرتے؟ اللہ پر جھوٹ افطرا باندھنے والے سے زیادہ ظالم کون ہے؟ جبکہ تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے اور معبودوں سے کنارہ کش ہو گئے تو اب تم کسی غار میں جا بیٹھو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں سہولت مہیا کرے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ آفتاب صبح کے وقت بوقت طلوع ان کے غار کے دائیں جانب کو جھک جاتا ہے اور بوقت غروب ان کے بائیں جانب کترا جاتا ہے، اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی رہبری فرمائے وہ راہ راست پر ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے ناممکن ہے کہ آپ اس کا کوئی کارساز اور رہنما پا سکیں۔ آپ خیال کرتے ہیں کہ وہ بیدار ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ خود ہم ہی انہیں دائیں بائیں کروٹیں دلایا کرتے تھے۔ ان کا کتا بھی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ اگر آپ جھانک کر انہیں دیکھنا چاہتے تو ضرور الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور ان کے رعب سے آپ پر دہشت جا جاتی۔ اسی طرح ہم نے انہیں جگایا کہ آپس میں پوچھ گچھ کر لیں۔ ایک کہنے والے نے کہا کہ کیوں بھائی تم کتنی دیر ٹھہرے رہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک دن یا ایک دن سے بھی کچھ کم۔ کہنے لگے کہ تمہارے ٹھہرے رہنے کا بخوبی علم تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ اب تو تم
اب تو تم اپنے میں سے کسی کو اپنی یہ چاندی کے دے کر شہر بھیجو، وہ خوب دیکھ بھال کر شہر کا کون سا کھانا پاکیزہ تر ہے، پھر اسی میں سے تمہارے کھانے کے لیے لے آئے، اور وہ بہت احتیاط اور نرمی برتے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے پائے۔ اگر یہ کافر تم پر غلبہ پا لیں گے تو تمہیں سنگسار کر دیں گے، یا تمہیں پھر اپنے دین میں لوٹا لیں گے، اور پھر تم کبھی بھی کامیاب نہ ہو سکو گے۔ ہم نے اس طرح لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کر دیا کہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک و شبہ نہیں، جبکہ وہ اپنے امر میں وہ آپس میں اختلاف کر رہے تھے۔ کہنے لگے ان کے غار پر ایک عمارت بنا لو، ان کا رب ہی ان کے حال کا زیادہ عالم ہے۔ جن لوگوں نے ان کے بارے میں غلبہ پایا وہ کہنے لگے ہم تو ان کے آس پاس مسجد بنا لیں گے۔ کچھ لوگ تو کہیں گے اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہیں گے تو 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ غیب کی باتوں میں اٹکل کے تیر چلاتے ہیں، کچھ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا۔ اب کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کی تعداد کو خوب جاننے والا ہے، انہیں بہت ہی کم لوگوں کو معلوم یا جانتے ہیں، بہت ہی کم لوگ انہیں جانتے ہیں، پس آپ ان کے مقدمے میں صرف سرسری گفتگو ہی کریں اور ان میں سے کسی سے ان کے بارے میں پوچھ گچھ بھی نہ کریں۔ یہ پچھلی جو مجلس میں ہم نے آیات پڑھی تھی ان کا ترجمہ یاد دہانی کے طور پر، اور اس میں جو مین نقطہ ہمارے لیے ملتا ہے کہ جب بھی کوئی ہدایت کی بات ہو، جب کی رہنمائی کی بات ہو، جب بھی کوئی اس طرح سے گفت و شنید ہو، تو اس میں جو لیسن لرنڈ ہے، جو سبق حاصل کرنے والا ہے، جو مین فوکل پوائنٹ ہے، اس کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ غیر ضروری سوالات اور بے تکے قسم کے سوالات جس سے موضوع ڈائیورٹ ہو اور جس کا کچھ لا حاصل ہو، کچھ فائدہ نہیں، ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم آج آیت نمبر 23 سے آگے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَا تَقُولَنَّ، اور نہ ہرگز آپ کہیں، لِشَیْءٍ، کسی چیز کے لیے، انی فاعل، کہ بے شک میں کرنے والا ہوں، ذالک، یہ کام یا یہ چیز، غدن، آئندہ کل یا عن قریب، اپنے مستقبل میں، عن قریب یا آئندہ کل، میں یہ کام کرنے والا ہوں، آپ ہرگز یہ نہ کہیں، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ وہ اللہ چاہے۔ آپ ہرگز کسی چیز کے لیے یہ نہ کہیں کہ میں بے شک آئندہ کل اسے کرنے والا ہوں، ہاں البتہ مگر یہ کہ وہ اللہ چاہے۔ اس کی بیک گراؤنڈ میں ایک واقعہ ہے کہ جب مشرکین مکہ نے، یہودیوں نے، حقیقت میں یہودیوں کے کہنے پر مشرکین مکہ نے یہ سوال، جو 3 سوال پوچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جن کی نسبت سے یہ سورہ جو ہے وہ منسوب کی جاتی ہے کہ ان میں سے 2 سوالوں کا جواب اس سورہ مبارکہ میں ہے۔ روح کے بارے میں انہوں نے پوچھا، جو کہ اس سے پچھلی سورہ میں ہم پڑھے، اور اس کے علاوہ اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے بارے میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو سوال پیش کیا گیا، تو انہوں نے سہون یہ کہہ دیا کہ میں کل بتاؤں گا، تم کل آنا، میں تمہیں کل بتا دوں گا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس طرح سے بتا دیا، اور حسب عادت یا حسب ان کی جو زندگی کا معمول تھا، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرماتے تھے، کس طرح سے ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک وحی کے ذریعے ایک خصوصی تعلق تھا، تو اللہ تعالیٰ پہلے بہت سارے موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت اور رہنمائی جو ہے وہ وحی کے ذریعے کی، قرآن مجید کے آیات کے ذریعے یا دیگر وحی کے جو بھی معمولات تھے۔ لیکن جب یہ واقعہ ہوا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کل بتا دوں گا، آپ کل آنا،
تو پھر اس کے بعد 15 دن تک وہی نہیں آئی، 15 دن تک یا کچھ دنوں تک، 15 دن کا بھی اس میں قول ملتا ہے کہ 15 دن تک وہی نہیں آئی۔ اور یقیناً اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بے چین بھی رہے ہوں گے کہ انہوں نے ایک انتہائی اہم اور حساس سوال جو ہے وہ پوچھا ہے، جس کی رہنمائی اللہ تعالیٰ سے درکار ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا سلسلہ جو ہے وہ مطلب نہیں چل رہا ہے، یا مطلب کچھ ایسی سچویشن، تو پھر یہ وہی، یہ سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان سوالوں کے جوابات جو ہیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دیے، اور اس کے ساتھ یہ بھی ہدایت کر دی کہ آپ ہرگز یہ مت کہیں کہ میں ان قریب یہ کام کرنے والا ہوں، ہاں مگر یہ کہ اللہ چاہے، یعنی مگر یہ کہ جب بھی آپ کہیں کہ میں یہ کام کرنے والا ہوں، یا میں یہ کام کروں گا، یا میں کام کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، یا میں انشاءاللہ اتنے دن بعد یا کل یہ کام مکمل کروں گا، تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور کہیں۔ تو یہ ایک سہمن اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو گیا۔ یقیناً اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کو منسوب کرنا کسی بھی طور پر مناسب نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے ایک خاص چنے ہوئے بندے تھے، اور ان کی زندگی میں ایسے واقعات یا ایسی کچھ باتیں یا ایسے کچھ معاملات جو ملتے ہیں، تو وہ بھی در حقیقت امت کی رہنمائی کے لیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو یہ قرآن جو ہے وہ زندہ معجزے کے طور پر ہمیشہ کے لیے رہے گا، تو جو بھی اس کو پڑھے، جو بھی اس کو سمجھے، جو بھی اس سے اپنی رہنمائی اور ہدایت حاصل کرنا چاہے، تو ان چیزوں کے اوپر غور جو ہے وہ ضرور کرے، کہ جب بھی کسی چیز کا ارادہ کریں، اور پکا ارادہ ہے، ایسا ارادہ نہیں کہ بس خالی نیت ہی کی ہے، بلکہ اس کو کرنے کا ارادہ، ٹھوس ارادہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے مکمل کرنے کی کوشش بھی کرنے والا جو کام ہے، اس کے ساتھ ہمیشہ وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو میرا یہ کام ہو جائے گا۔ اب اسی مناسبت سے انشاءاللہ کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے چھوٹے چھوٹے اسی طرح کے دو الفاظ کے جو مرکب ہیں، وہ کچھ الفاظ، اتنے خوبصورت الفاظ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائے، مختلف احادیث سے اور قرآن مجید کی مختلف آیات سے ہمیں ملتے ہیں، کہ جن میں توحید جو ہے وہ بہت ہی نمایاں عنصر ہے، جس میں توحید کہہ لیں کہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، جیسے کہ ماشاء اللہ ہے، سبحان اللہ ہے، اللہ اکبر ہے، الحمدللہ ہے، انشاءاللہ ہے۔ تو اس طرح سے چھوٹے چھوٹے 2 یا 3 الفاظ کے مرکب جو ہے، ہم روزمرہ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے، کہ ان کو جب بھی کوئی سچویشن ہے، اس سچویشن کے مطابق ان الفاظ کو ادا کرو، اور اللہ کا شکر ادا کرو، اس کی بڑائی بیان کرو، اس کی بزرگی بیان کرو، اسی کی نعمتوں کا اعتراف کرو، اور اللہ کی توحید کا اعتراف کرو۔ کوئی خوبصورت چیز دیکھی ہے، بہت ہی خوبصورت منظر، تو سبحان اللہ چاہے منہ سے نکل گیا یا منہ سے ادا کیا آپ نے، کسی نعمت کو آپ نے حاصل کیا، اس سے فائدہ اٹھایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو آپ نے الحمدللہ کہا، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا۔ کسی بچے کی بہت ہی ادا جو ہے خوبصورت پسند آئی آپ کو، تو ماشاء اللہ کہہ دینا، کہ اس سے نظر بد سے بھی وہ محفوظ رہے، اور اللہ تعالیٰ کی ایک جو قدرت جو اس بچے نے آپ کو ظاہر کی، اس کے اوپر اپنے اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی کی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سارا عمل ہوا، یہ سارا اسی طرح اسے انشاءاللہ کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں ضرور یہ کام جو ہے وہ مکمل کرنے کے قابل ہو جاؤں گا۔ تو اس طرح سے یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے، ان میں ایک کمال مہارت کے ساتھ توحید کے عنصر بھی پہلو ہیں، اور انسان کی اپنی جو ایک کیفیت ہے، اس میں شکر کا اظہار اور اس توحید کا اقرار جو ہے وہ بھی اس میں پوشیدہ ہے۔ لیکن اکثر اوقات ہم اس بات سے غافل ہو جاتے ہیں، جانے میں یا انجانے میں، کہ ہم جب بھی کہتے ہیں کہ انشاءاللہ یا ماشاء اللہ یا الحمدللہ، تو ہم یہ روایتاً کہہ دیتے ہیں، ہم بس الفاظ ہی منہ سے ادا کرتے ہیں، ان الفاظ کی روح جو ہے، ان الفاظ کا صحیح معنی اور اس کا صحیح مطلب اور ان کی صحیح گہرائی جو ہے وہ ہمیشہ ہم اپنے نظر میں نہیں رکھتے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جب بھی ایسے الفاظ ادا کریں تو ان کی گہرائی کو ضرور اپنی نظر میں رکھیں، تاکہ صحیح معنوں میں ان الفاظ کے ادا کرنے کا حق ادا ہو سکے، اور صحیح معنوں میں ہم ان کی
جو اہمیت اور افادیت ہے اپنے لیے، اور اس کے ذریعے سے جو ہم اقرار کر رہے ہیں، جو قول و قرار کر رہے ہیں، اس کو بھی ہم اچھے طریقے سے اپنے ذہن نشین کر لیں، تاکہ ہمارا جو عقیدہ اور ایمان جو ہے وہ مزید مضبوط ہو جائے۔ اس کے علاوہ دوسرا، جیسا کہ ذکر ہوا کہ روایتاً ہم نے کچھ الفاظ جو ہیں اپنے اپنا لیے ہوئے ہیں، جن کو ہم کوئی زیادہ ویلیو نہیں دیتے، کہ کیا ہم ان کو اپنے الفاظ کو یا اپنے جو بھی ہم ارادہ کر رہے ہیں، یا جو بھی ہم معاملہ جس کے مطلب اللہ کا یہ قول یا یہ الفاظ ادا کیے ہیں، کیا وہ صحیح معنوں میں ہم اس کا مطلب بھی سمجھتے ہیں، یا مطلب بھی رکھتے ہیں، یا ارادہ بھی رکھتے ہیں کہ نہیں۔ الحمدللہ ہم نے کہا، کسی نے پوچھا ہم سے تو الحمدللہ کہا، الحمدللہ کہا، لیکن الحمدللہ کہنے کے پیچھے ایک بہت ہی بڑی گہرائی ہے کہ جس بھی حال میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکھا ہوا ہے، چاہے کوئی آزمائشیں ہیں، کوئی تکلیفیں ہیں، کوئی مشکلیں ہیں، تو ہمیں ہمیشہ الحمدللہ کہنا ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، ہر حال میں اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے۔ لیکن ہم عام طور پر صرف الفاظ ہی ادا کرتے ہیں، ہمارے اپنے دل میں بھی اس کا اثر اسی لیے نہیں ہوتا کہ ہم ان کی گہرائی کے ساتھ ان الفاظ کو ادا نہیں کرتے، ان کے پیچھے جو، ان الفاظ کے پیچھے جو اس کی روح چھپی ہوئی ہے، اس کا ہم احساس نہیں کرتے، بلکہ ہم صرف روایتاً یا عادتاً یا ایسے الفاظ جو ہے اپنے زبانوں سے ادا کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے انشاءاللہ کے بارے میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن سے ایک وقت گزارنے کا ذریعہ، یا اپنی سچویشن کو مطلب ڈیزالو کرنے کا ذریعہ ہم نے بنایا ہوا ہے۔ ایسے الفاظ جب ادا کرتے ہیں تو اس میں ہم اپنی جو بات ہے اس میں وزن بھی بڑھاتے ہیں۔ الحمدللہ کسی کا کہا، کسی کو تعریف کی تو تعریف کی ماشاءاللہ کہہ کے یا الحمدللہ کہہ کے، تو دوسرے کو مروب کرنے کے لیے بھی، دوسرے کے اوپر اپنا اثر رسوخ زیادہ کرنے کے لیے، یا اپنی بات میں اور زیادہ وزن ڈالنے کے لیے بھی ہم ایسے کلمات ادا کرتے ہیں۔ ان میں انشاءاللہ جو ہے وہ بھی ہم عام روزمرہ زندگی میں بہت استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم بغیر جانے اور بغیر سوچے سمجھے کہ اگر ہم نے انشاءاللہ کہا ہے تو اس کی گہری روح جو ہے وہ ہمیں کہیں پکڑ نہ لے، اللہ تعالیٰ کہیں پکڑ نہ لے۔ جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مطلب ان کا ایک چھوٹا سا جو معاملہ ہوا، جو سہون ان سے ایسا ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی وہاں پر پکڑ کر لی ایک حساب سے کہ اگر آپ کسی کام کا ارادہ کریں تو ساتھ انشاءاللہ بھی کہیں۔ تو انشاءاللہ کہنا آپ کے پکے کام کرنا ایک ارادہ، آپ کی نیت اور آپ کی کوشش اور جستجو جو ہے وہ اس کے شامل حال ہونی چاہیے، نہ کہ صرف وقت گزارنے کے لیے کہ مطلب کوئی بار بار اصرار کر رہا ہے تو انشاءاللہ کہہ کر اپنے بات میں کچھ وزن بڑھا کر اس کو ٹال مٹول کر دیا، اور جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا، مطلب کل کا وعدہ کیا تو ابھی تو وقت گزاریں، ابھی تو اس سے جان چھڑائیں، کل جب آئے گی یا وقت جب وعدہ آئے گا تو اس وقت دیکھا جائے گا کیا کرنا ہے۔ تو اگر اس طرح کی نیت کے ساتھ کوئی ایسے الفاظ ادا کریں گے تو یقیناً اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی غضب بھی ہو جائے، یا کوئی ناراضگی کا بھی پیش خیمہ ہو سکتے ہیں۔ اور یہ انشاءاللہ جو ہے ہم یہاں پر جو گلف میں رہتے ہیں ان کو تو عام پتہ ہے کہ مطلب یہاں پر مطلب انشاءاللہ کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا پاکستانی انشاءاللہ یا پاکستانی انشاءاللہ یا عربی انشاءاللہ، کیونکہ انشاءاللہ کا مطلب یہاں پر عام طور پر مطلب ٹالنے کے لیے یا وقت ٹالنے کے لیے ہی اکثر اوقات جو ہے وہ استعمال کر دیا جاتا ہے، اور اس سے ایک دھوکہ دہی کا عنصر جو ہے وہ بھی نمایاں ہوتا ہے، اور خاص کر وہ علاقے جہاں پر نان مسلم کمیونٹیز کے ساتھ بھی آپ کا کچھ معاملات چلتے ہیں یا کچھ بات چیت چلتی رہتی ہے، تو ایسی صورتوں میں یا ایسی کمیونٹیز میں جہاں پر پھر اسلام کا ایک اثر جو ہے وہ دوسرے مذاہب تک جاتا ہے، تو ایسی صورتوں میں اگر کچھ خدا نہ خواستہ ایسے کوئی رویہ کرتا ہے اپنا، تو یقیناً اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے، نیگیٹو اثر ہوتا ہے، جس کی پکڑ یا جس کی پوچھ کر جو ہے وہ ہونے والی ہے۔ بہرحال انشاءاللہ کے مناسبت سے بہت سارے معاملات ہیں جن کو ہم ذکر کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ انشاءاللہ جو ہے وہ
ایک تو ایسے الفاظ جو ہیں وہ گہری روح جو ہے ان کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ان کے اوپر فوکس کرتے ہوئے کہ اگر ہم نے کسی کو الحمدللہ کہا ہے تو صحیح معنوں میں ہم ہمارے دل سے وہ الحمدللہ نکل رہا ہے اس کی صحیح گہرائی اور روح کے ساتھ. انشاءاللہ اگر کہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج کا وقت جو ہے چلو پاس ہو جائے کل کو دیکھیں گے، بلکہ آپ نے صحیح واقعتاً ارادہ کیا ہوا اس کام کو کرنے کا، اور اس کے لیے آپ کوشش کرنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں یا صرف وقت ہی گزارنا چاہتے ہیں. تو جو بھی معاملہ جس طرح سے معاملہ ہوگا اس کے مطابق اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضرور اس کا اجر بھی دیں گے، لازم دیں گے. اور کوئی معاملہ ایسا ہو گیا خدا نہ خواستہ جس میں کوئی غفلت یا دوسرے طرح کے معاملات ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی غضب جو ہے اس کی بھی امید رکھ سکتے ہیں، یا اس کا بھی خوف ہمیشہ اپنے دل میں رکھنا چاہیے. بہرحال یہ ایک انتہائی اہم نصیحت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے امت کو ٹرانسفر ہوئی، جو آج ہمارے سامنے اس آیت کی شکل میں موجود ہے کہ اگر آپ کسی چیز کے بارے میں ارادہ کریں، کہ وہ کسی کام کے بارے میں کوئی ارادہ کریں، نیت کریں، اور کہ کل یا ان قریب یا ماضی قریب میں اس کو آپ کریں گے، یا ایون ماضی بعید میں بھی، تو اس کے ساتھ اب انشاءاللہ یا اگر اللہ چاہے تو ضرور کہہ دیں تاکہ اس کام میں برکت آئے، اس کی آگے وجہ جو ہے وہ آگے بھی آئے گی انشاءاللہ. تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ایسے الفاظ کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی گہری روح جو ہے اس کو بھی اپنے ذہن میں، اپنے شعور میں رکھیں، تاکہ اس کا صحیح اجر جو ہے اس دنیا میں بھی فائدہ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اس کا اجر پا سکیں. خالی الفاظ ہی ہمارے کھاتے میں نہ لکھے جائیں بے وزن سے، بلکہ ان کا ایک اچھا خاصا وزن جو ہے وہ بھی ہمارے نامہ اعمال میں جمع ہو جائے. بہرحال وَاذْكُرْ رَبَّكَ اذا نسیتا، اور آپ یاد کریں اپنے رب کو جب آپ بھول جائیں. یعنی اگر آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا اس کام کو کرنے سے پہلے، تو آپ اپنے رب کو یاد کریں. جب آپ بھول جائیں، اگر آپ انشاءاللہ کہنا بھول جائیں تو جب بھی آپ کو یاد آئے تو آپ انشاءاللہ کہہ لیں، یا اپنے رب کو یاد کریں، اپنے رب کی تعریف کریں کہ ہاں میں نے وہ کام ارادہ کیا تھا، نیت کی تھی، یا کوئی وعدہ کیا تھا، انشاءاللہ نہیں کہا تھا. تو پھر آپ اس وعدے کو یاد کر کے اللہ کی تعریف کریں، یا اس وقت انشاءاللہ کہیں، اور مطلب اللہ سے یعنی واپس اللہ کی طرف رجوع کریں اگر بھول چوک میں ایسا کچھ معاملہ ہو گیا ہے. وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ، اور کہیں امید ہے کہ وہ راہ دکھائے گا مجھے، یعنی امید ہے. اور یہ بھی کہیں، جب یہ انشاءاللہ کہیں تو اس کے ساتھ یہ بھی نیت ہونی چاہیے، یا یہ بھی آپ کی دعا ہونی چاہیے کہ امید ہے کہ وہ اللہ راہ دکھائے گا مجھے، ربی میرا رب، لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا، قریب تر راستے کی اس میں نیکی کے. یعنی اس کے ذریعے میرے اس ارادے یا اس نیت کے ساتھ جو میں کوشش کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ یہ امید بھی رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کوشش میں مطلب ایک اچھا راستہ جو ہے، ایک قریب تر راستہ، یہ ایک آسانی جو ہے وہ بھی مہیا فرمائے گا اللہ تعالیٰ. اس بات کی بھی امید رکھنی چاہیے جب بھی ایسے الفاظ ادا کریں، اور اس کے ساتھ اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان کرنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ کہنے کے ساتھ ساتھ اپنے دل میں اس کی روح جو ہے اس کو بھی ضرور رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ضرور میری مدد فرمائے گا، اور اچھے طریقے سے میرا کام وہ انجام انجام پانے میں مجھے رہنمائی فرمائے گا. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ، وَلَبِثُوا اور وہ ٹھہرے رہے، فی کہفہم اپنی غار میں، 300 سال، 300 سنین سال، وہ اپنی غار میں ٹھہرے رہے 300 سال. وَازْدَادُوا 9، اور وہ مزید رہے 9 سال. 300 سال اور مزید 9 سال، یعنی 309 سال تک وہ اپنے غار میں ٹھہرے رہے. وہ اصحاب کہف جو تھے وہ 309 سال تک اپنے غار میں ٹھہرے رہے. قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، کہہ دیجئے کہ خوب جاننے والا ہے اللہ اس کو جو وہ سب ٹھہرے رہے، کہ کتنی مدت تک وہ اس غار میں ٹھہرے رہے، اس کا صحیح علم جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف یا اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آیت کے پہلے حصے میں تو یہ بھی بتا دیا کہ وہ 309 سال تک اس غار میں ٹھہرے رہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے کہ وہ کتنا عرصہ اس میں ٹھہرے رہے. اس کے بارے میں بھی علماء جو ہے 2 رائے اپنی کوٹ کرتے ہیں. پہلی رائے جو ہے وہ کچھ علماء کے نزدیک
یہ جو مطلب پہلے آیت ہے، آیت نمبر 25، کہ وہ غار میں 309 سال تک ٹھہرے رہے، تو یہ ان کا قول ہے، ان اصحاب کا قول ہے، یا ان لوگوں کا قول ہے جو آپس میں اختلاف کرتے رہے کہ وہ غار میں کتنی مدت تک ٹھہرے رہے۔ دو اس میں آ سکتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جب وہ اصحاب کہف جو ہے وہ جب غار سے اٹھے، جب غار میں وہ نیند سے اٹھے، تو انہوں نے بھی آپس میں سوال کیا تھا کہ کتنی مدت یہاں پر رہے، تو ایک نے کہا کہ مطلب ایک دن یا ایک سے اس سے بھی کچھ کم، تو یعنی ان میں بھی ایک تھا، ایک ششو پوائنٹ تھا کہ ہم اس غار میں کتنی دیر رہے، اور اس واقعے کے بعد جو لوگ اس کے اوپر بات چیت کرتے رہے وہ بھی اس بابت میں مطلب ضرور رہے کہ وہ کتنی سال تک رہے، وہ 300 سال رہے ہیں، 200 سال رہے ہیں، 100 سال رہے ہیں، کوئی 400 سال رہے ہیں، کتنا عرصہ وہ اس غار میں رہے۔ تو ایک تو ان کی نسبت سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جب وہ اگر اختلاف کر رہے ہیں تو ان کو بتا دیجئے کہ 309 سال تک وہ رہے اس میں، اور اللہ ہی خوب اچھی طرح سے جانتا ہے کہ وہ کتنا عرصہ رہے۔ ایک دوسرا پہلو جو اکثر مفسرین جو ہے، زیادہ تر مفسرین جو ہے، ان کی رائے میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت نمبر 25 میں بتا دیا کہ یہ 309 سال تک اس غار میں رہے، 300 سال اور 9 سال اضافی۔ اگر قمری اور شمسی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو شمسی اعتبار سے یعنی لیونرس کیلنڈر جو ہے اس کے مطابق 300 سال بنتے ہیں، اور قمری کیلنڈر جو چاند کے حساب سے جو کیلنڈر چلتا ہے اس کے حساب سے 309 سال بنتے ہیں۔ قمری کیلنڈر جو ہے وہ تھوڑا سا چھوٹا آتا ہے، اس لیے اس کا پیریڈ زیادہ ہو گیا، تو 309 سال تک قمری سال کے اعتبار سے وہ اس میں رہے۔ اب سوال پوچھنے والے یعنی وہ یہودی جو ہیں جنہوں نے یہ سوال کوٹ کیا تھا کہ اصحاب کہف کے بارے میں، اور انہوں نے مختلف رائے جو ہیں یا مختلف طرح کے معاملات میں الجھانے کی کوشش بھی کریں گے، یہ بھی ایک غالب گمان تھا، جیسا کہ اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں کہ 3 تھے یا 5 تھے یا 7 تھے، کتنے تھے وہ، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، بس سرسری سے رکھیں، اور جو سبق ہے اس کا نتیجہ جو ہے اس کو اخذ کریں اور اس کے اوپر فوکس رکھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ آپ سے وہ پوچھیں یا اس بارے میں وہ مطلب کچھ بار بار بات کریں کہ کتنے سال رہے تھے وہ، تو اس بارے میں بھی زیادہ جھگڑنے کی ضرورت نہیں یا زیادہ پیچیدگی میں ڈالنے کی ضرورت نہیں، سمپل کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا کہ 309 سال تک رہے، اور اگر اس بارے میں پھر بھی وہ اختلاف کریں یا پھر بھی وہ کوئی آئیں بائیں شائیں کریں تو ان کو کہہ دیجئے کہ قل اللہ عالم بما لبثوا، کہ کیا تم جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے جو کہ اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے اور ہر غیب جو ہے اس کو جاننے والا ہے۔ تو اس بارے میں بھی کہ اگر وہ اختلاف کریں تو ان سے واضح کر دو کہ اللہ نے 309 سال کہہ دیا، بس یہی حقیقت ہے، اللہ اس کو خوب اچھی طرح سے جاننے والا ہے کہ وہ کتنی دیر اس غار میں ٹھہرے رہے، اور اس میں بھی کہ کتنی دیر ٹھہرے رہے وہ بھی زیادہ اہم نہیں، زیادہ اہم تو ہے کہ اس میں سے جو سبق ملتا ہے، اور وہ سبق اس میں کیا ملا کہ بعث بعد الموت، یعنی موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا اللہ تعالیٰ کا اس پر قادر ہے بہت اچھی طرح سے، اور قیامت کا وقت جو ہے وہ کیا اللہ کے وعدے کے مطابق ضرور ایک دن وہ وعدہ پورا ہوگا۔ یہ دونوں جو ہے سبق اس میں سے حاصل کرنے ہیں، اس کی طرف اگر فوکس کر کے اس کی طرف توجہ دی جائے تو انسان جو ہے وہ آگے ایک بھلائی کے راستے پر چل سکتا ہے، ورنہ تو پھر بس تردید برائے تردید بھی رہ جائے گا۔ لہو غیب السماوات والارض، اور اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کا غیب، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں غیب کی باتیں ہیں، غیب کا علم ہے، سب کا سب صرف اللہ ہی کے لیے ہے، صرف اللہ ہی کے پاس ہے، یا صرف اسی کے پاس ہے، اسی کے پاس ہے۔ وہ اب صرف بھی وہ آسمی، وہ کس قدر دیکھنے والا اور کس قدر سننے والا ہے، کہ کتنی بصارت میں وہ اعلیٰ ترین ہے کہ اس سے زیادہ بصیرت رکھنے والا کوئی نہیں ہو سکتا، اور سننے والا کہ جو اس پوری کائنات کو میں جو بھی عمل ہو رہا ہے اس کو دیکھنے والا بھی اور اس کے آوازوں کو سننے والا بھی صرف وہی ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ما لہم من دونہ من ولی، نہیں کوئی ولی اس کے سوا ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں کہ جو اس کی طرف راغب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ حمایت کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، ان کا دوست بنتا ہے۔ ولا یشرک، اور نہیں وہ شریک کرتا فی حکم ہی احد، اپنے حکم میں کسی ایک کو، اپنے حکموں میں، اپنے ارادوں میں جو بھی اس کا ارادہ ہے، جو بھی اس نے کچھ کام کرنے ہیں
یا کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو اس میں وہ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کوئی دن اور رات کا دیوتا ہے، کوئی قسمت کے دیوی دیوتائیں ہیں، کچھ اس طرح سے کوئی موسموں کے بارے میں۔ تو اس پورے نظام کائنات کو چلانے والا صرف وہی ہے، اور جو وہ حکم کرتا ہے، جس کے بارے میں اس نے وہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اس میں وہ کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہراتا۔ یہ سارے توحید کے درس ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور زیادہ مختلف طریقے سے بھی اس میں عطا کر دیے۔ اور یہاں پر جب ہم نے انشاءاللہ کا یہاں پر ہم نے دیکھا تو اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ مختلف انداز سے توحید کا ہی مختلف طریقوں سے اقرار کرنا ایک انسان کے لیے، ایک مومن کے لیے وہ کس حد تک اہم ہے کہ نہ صرف وہ زبان سے یہ کلمات ادا کرے، بلکہ جب بھی وہ زبان سے ایسے کلمات ادا کرے گا تو آٹومیٹیکلی اگر اس نے سوچ سمجھ کر اپنے ذہن کو مطلب صحیح فوکس کر کے وہ الفاظ ادا کیے ہیں اور ان کے گہرائی کے مطابق ان کا مطلب کا سمجھتے ہوئے وہ ان الفاظ کو استعمال کر رہا ہے، تو آٹومیٹیکلی اس نے توحید کا بھی اقرار کیا، بار بار اقرار کیا، ہر لمحے وہ توحید کا ہی اقرار کرتا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت بری آیات میں سے بہت بڑی آیات ہیں۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ، اور تلاوت کیجئے جو وحی کی گئی آپ کی طرف، من کتاب ربک، ایک کتاب میں سے آپ کے رب کی کتاب میں سے۔ رب کی کتاب ایک تو یہ قرآن مجید ہے، یا یہ وحی جو ہے قرآن مجید جو ہے وہ جو اللہ کے پاس ایک محفوظ کاپی ہے، محفوظ کتاب ہے، اس میں سے اس کی ایک کاپی جو ہے وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ بہرحال جو اللہ کی کتاب ہے اس کتاب میں سے آپ تلاوت کرتے رہیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کی اس کی آپ تلاوت کرتے رہیں۔ لا مبدل لکلماتہ، نہیں کوئی بدلنے والا اس کی باتوں کو یا اس کے کلمات کو، ان کی آیات کو، اس آیات کو۔ اس ضمن میں بھی ایک تو یہ ہے کہ ایک پہلو تو یہ ہے کہ پچھلی آیات میں اب اصحاب کہف جو ہیں ان کا واقعہ تو مکمل ہو گیا پچھلی آیات میں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اگر کوئی اختلاف کرتا ہے یا آپ کے بارے میں کوئی پوچھتا ہے اصحاب کہف کے بارے میں یا دوسری قوموں کے بارے میں یا جو بھی واقعات اس قرآن مجید میں آئے، اگر ان کی بابت کوئی آپ سے پوچھتا ہے تو آپ ان کو اللہ کی کتاب میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کر دیا اس وحی کو بار بار اس کو سنائیے، اس کی تلاوت کیجئے، اس کے ذریعے سے اس کی رہنمائی کیجئے۔ لا مبدل لکلمات ہی، کہ ان کلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں، کہ یہ جو کلمات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئے، یہ جو آیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو گئی، یہ آیات جو حق ہیں، یہی سچ ہیں اور یہی حقیقت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور حقیقت نہیں۔ ان کے علاوہ اگر کوئی اعراض کرتا ہے یا اپنی کوئی مطلب سٹوری یا گھڑنے کی کوشش کرتا ہے یا اپنی طرف سے اس کے ساتھ اختلاف کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خود دیکھ لیں گے۔ لیکن آپ کے لیے ہے کہ آپ انہی ہدایات جو اسی وحی میں سے تلاوت کرتے رہیں ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر نازل کر دی، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اصحاب کہف یا دوسرے واقعات کے ضمن میں ہو سکتا ہے، اور دوسرا ایک اوپن آیت، ایک عام خطاب کے طور پر اگر اس آیت کو دیکھا جائے تو یہ اس میں جو حکمت یا جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے اس کو کھول کھول کر سب کے سامنے بتا دیجئے کہ اس میں اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے جو کتاب کی شکل میں یا کتاب میں ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ اس میں اب کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، اس میں کسی قسم کا کوئی معاملہ جو ہے اب اس میں کوئی لے دے کی گنجائش نہیں ہے، اس میں کوئی اپ ڈاؤن کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فائنل ٹیسٹیمن آ گیا جس میں کسی طرح کا کوئی کمی نہیں، کوئی غلطی نہیں، اور نہ ہی اس میں کوئی بدلاؤ کا کوئی عنصر موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت کے مشرکین مکہ جو ہے، اس کا بھی کافی دفعہ تذکرہ ہوا کہ وہ کافی انسسٹ کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، کافی دباؤ تھا وہ کافی دباؤ ڈالتے تھا کر کہ کچھ اپنی یہ جو آیات ہیں ان میں بہت سختی ہے، خاص کر توحید کے میٹر میں جو آیات آتی تھیں ان میں کہ صرف ایک ہی اللہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کے علاوہ کسی کو کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے علاوہ کوئی دعاؤں کو سننے والا نہیں، کسی کو پکارا نہیں جا سکتا۔ تو توحید کے معاملے میں خاص کر وہ کہتے تھے کہ تھوڑی سی نرمی برتیے، تھوڑی سی ہماری سن لیجئے، تھوڑی سی ہم آپ کی سن لیتے ہیں، کہ تھوڑا سا لے دے کر کے مڈل وے ہم نکال لیتے ہیں کہ کچھ ہماری ساکھ بھی باقی رہ جائے اور کچھ
ہم آپ کا جو رب ہے اس کو بھی اپنی عبادتوں میں شامل کرتے ہیں، تو اس طرح کے معاملات وہ اکثر جو ہے وہ آفر کیا کرتے تھے مختلف طریقوں سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت دباؤ ڈالا کرتے تھے۔ اسی لیے بہت سارے مختلف آیات میں اس طرح کے رہنمائی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور اس کے ذریعے سے بار بار یہ ان کو اوپر واضح بھی کر دیا گیا کہ یہ جو تمہارا لین دین یا تمہاری اگر یہ خواہش ہے کہ کوئی اس میں کوئی کمی ہو جائے گی یا اس میں کوئی تھوڑی سی نرمی ہو جائے گی توحید کے معاملے میں، تو یہ آپ بھول جائیں۔ یہ تو اس میں تو اٹل حقیقت ہے کہ توحید کے بارے میں نہ دنیا میں کوئی نرمی ہے اور نہ ہی آخرت میں کوئی نرمی ہے، کہ آخرت میں ٹھیک ہے دنیا میں تو باقی سارے کام اس نے بہت اچھے اچھے کیے، صرف ایک توحید کا ہی میٹر تھا چلو تھوڑا سا اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ توحید کے معاملے میں اس دنیا میں بھی کوئی چھوٹ نہیں ہے، اور آخرت میں بھی کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں کہ توحید میں جس نے ڈنڈی ماری اس کو کوئی اچھا صلہ مل جائے گا یا کچھ تھوڑی بہت اس کو رعایت مل جائے گی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ یہ تلاوت جو ہے وہ واضح انداز میں کر دیجئے، جو اس میں ہے وہ اسی طرح سے جو وحی نازل ہوئی آپ کے رب کی طرف سے اس کتاب میں، اس کو لوگوں کے اوپر تلاوت کر کے ان کے اوپر واضح بتا دیجئے، اور یہ بھی واضح کر دیجئے کہ لا مبدل لکلماتہ، کہ اس میں اب کچھ بھی تبدیلی آنے والی نہیں۔ ولن تاجدہ، اور ہرگز نہیں آپ پائیں گے، من دونہ، اس کے علاوہ یا اس کے سوا، ملتحدہ، کوئی جائے پناہ، اس کے علاوہ آپ کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے۔ اور اگر کوئی اس میں تبدیلی کو کرنے کی کوشش کرے بھی، یا اس میں کوئی کوشش کرے اس میں اتار چڑھاؤ لانے کا کسی بھی صورت میں، تو اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر اللہ کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں پائے گا، یعنی پھر تو اس کو اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے، اور جب اللہ کی پکڑ میں آئے گا تو پھر اس کو کوئی بھی اللہ کے عذاب سے چھڑا نہیں سکتا، اس میں کوئی کمی نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ سوچ جو ہے یہ واضح کر دیں اوپر ساری قوم کے اوپر یا سارے لوگوں کے اوپر کہ اس میں کوئی تبدیلی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اور آپ صبر کیجئے اپنے نفس کو، اپنے روکے رکھیے، صبر کیجئے اپنے نفس کو۔ یہ آیت نمبر 28 آئی ہے۔ یہ آیت نمبر 28 ہم نے 2-3 دفعہ احادیث میں جو ہم پڑھ رہے ہیں مسکینوں کے بارے میں، یا جو کچھ جو مطلب لوور طبقہ جو ہے اپنے معاشرے کا، ان کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں کچھ آیات کچھ حدیث بھی پڑھی، تو اس میں ہم نے 2-3 دفعہ اس آیت کا ریفرنس یا وہ کوٹ کیا۔ اس کے علاوہ سورہ انعام میں بھی اسی طرح کی آیت تھی، اس کے علاوہ 1-2 مقام پر اور بھی ہے۔ بہرحال ہماری یاد دہانی بھی ہوگی اس میں، اور کچھ ایک آدھ پہلو جو اور ملتا ہے وہ بھی ہم اس میں دیکھتے ہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اور آپ روکے رکھیں اپنے نفس کو، یا آپ صبر پر رکھیں اپنے نفس کو، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یدعون ربہم، جو وہ سب پکارتے ہیں اپنے رب کو، بالغداوۃ والعشی، صبح اور شام۔ ان لوگوں کے ساتھ اپنے نفس کو آپ روکے رکھیں جو صبح و شام آپ رب کو پکارتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ یریدون وجہہ، وہ سب چاہتے ہیں اس کا چہرہ، اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، یا اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ سارا دن وہ اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے رب کو صبح شام پکارتے رہتے ہیں۔ ولا تعدوا عیناک عنہم، اور نہ تجاوز کریں آپ کی دونوں آنکھیں ان سے، آپ کی آنکھیں ان سے تجاوز نہ کریں، یعنی آپ ان کو آنکھوں سے اوجل مت کیجیے۔ یہاں تک تو ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے حدیث کے ضمن میں، جب اس آیت مبارکہ کو کوٹ کیا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں وہ جو لوگ جو ارلی کنورٹ تھے، جس میں عمار بن یاسر بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت بلال حبشی جو ہیں وہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں غلام طبقوں سے تھے اور بہت ہی کم مطلب لوور طبقہ جو ہے، پسے ہوئے جو مظلومین میں سے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ 5-6 صحابہ کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے مختلف جگہوں پر مختلف طریقوں سے۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، ان کی محفل میں ہر وقت رہتے تھے، بڑے غور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنتے تھے، بڑے غور سے ان کی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، عبادت میں بہت ہی مطلب پرہیزگار تھے، بہت ہی چاہنے والے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کی عبادت کرنے کے معاملے میں بھی وہ تقویٰ میں بھی بہت ہی مطلب اعلیٰ ترین کوششوں میں وہ مشغول تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں موجود رہتے تھے۔
تو مکے کے جو سرداران جو اعلیٰ حسب و نسب یا مال و دولت کے اعتبار سے تو وہ ان کی طرف سے آتا تھا اکثر کہ ذرا یہ جو غریب مسکین آپ کی مجلس میں بیٹھے رہتے ہیں، ذرا ان کو اپنے سے دور ہٹائیے اور ہمیں راستہ دیجیے تاکہ ہم آپ کے پاس آ کے بیٹھیں اور ہم آپ کی بات سنتے ہیں۔ لیکن کئی دفعہ کچھ علماء جو ہے انہوں نے اپنی تفسیروں میں رکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ذہن میں کبھی یہ آیا ہو کہ ہاں چلو تھوڑا سا ان کے قریب آنے کا موقع تو ملے ان کو، کہ چلو بات تو سنیں دھیان سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا کام یا کوئی ایسے الفاظ یا کوئی ایسا عمل کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے 2-3 جگہ پر بہت واضح ہدایت دے دی ان کو کہ یہ جو اس طرح کا جو طبقہ جو غریب اور مسکین طرح کے لوگ جو آپ کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، در حقیقت یہ تقوی کے معاملے میں آپ بہت آگے ہیں، اور تقوی کے اعتبار سے، اللہ کے خوف سے اعتبار کے اور اللہ کی عبادت کے اعتبار سے وہ بہت ہی مقرب بندوں میں سے ہیں۔ تو ان کو نظر انداز کر کے یا ان کے نفس کو، ان کے عزت نفس کو ٹھیس پہنچا کر کسی اعلیٰ حسب کے کسی سردار کے ساتھ آپ ایسا کوئی معاملہ نہ کریں جس سے ان کو لگے کہ ہاں ہمیں پیچھے چھوڑ کر یا ہمیں مطلب ہمیں اہمیت کم دے دی یا ہمیں پیچھے کر کے دوسروں کے ساتھ مطلب زیادہ بات چیت یا دوسروں کے ساتھ زیادہ اہمیت دے دی جا رہی ہے، تو ایسا کبھی ان کے ذہن میں نہ آئے۔ تو یہ کنڈیشن یہ ہے کہ ان کی جو عزت نفس ہے یا ان کی جو نفس ہے اس کو کوئی ٹھیس نہ پہنچے، ان کے دل میں کوئی گمان نہ آ جائے کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مسکینی کی وجہ سے یا ہماری غربت کی وجہ سے، ہمارے کم حسبی کی وجہ سے کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پیچھے کر کے دوسرے لوگوں کو آگے نہ کریں، کہ ایسا ان کے ذہن میں نہ آئے۔ یہ ایک کنڈیشن ہے، اس کنڈیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ 2-3 جگہ پر ذکر کیا کہ ان لوگوں سے آپ ان لوگوں کو اپنی نظروں سے اوجھل نہ کیجئے کہ کہیں ان کے دل میں یہ خیال آ جائے، جس کا آگے اگلی آیت کے اگلے حصے میں ہمیں ملتا ہے، ترید زینت الحیات الدنیا، کہ آپ چاہتے ہیں کہ دنیاوی زینت، کہ دنیا کی زینت، کہیں ان کے دل میں یہ نہ آ جائے کہ ہمیں پیچھے کر کے آپ نے کسی سردار کے ساتھ یا کسی اہل دولت جو ہے، اہل ثروت لوگ جو ہیں ان کو زیادہ جگہ دی یا ان کو زیادہ توجہ دی یا ان کو زیادہ پروٹوکول دیا، تو کہیں آپ ان کے دل میں یہ نہ آئے کہ آپ دنیا کی کوئی زینت چاہتے ہیں یا آپ دنیا کی زینت کی طرف زیادہ متوجہ ہے۔ اور دنیا کی زینت چاہنا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک حساب سے دیکھیں تو بہت سخت الفاظ ادا کیے۔ اسی سورہ مبارکہ کے شروع میں بھی ہم نے پڑھا کہ اس دنیا میں آسمانوں اور اس زمین کے اوپر جو کچھ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو زینت بنا دیا تاکہ وہ آزمائے اس کے ذریعے سے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو زینت جب بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی آزمائش اور بہت ہی سخت آزمائش اس کے پیچھے چھپی ہوئی ہوتی ہے، ان الفاظ کے پیچھے، جو کہ دنیا کے رونقوں اور دنیا کی دولت اور دنیا کے مال و حسب میں پائی جاتی ہے۔ کہ یہ جو ساتھی ہیں آپ کے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ آپ دنیا کی کسی زینت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں یا دنیا کی زینت جو ہے وہ ان کو اس کو قریب کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس آیت کے اس تناظر میں ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس آیت سے یہ مطلب تو کسی صورت نہیں نکل سکتا کہ جو اہل حیثیت لوگ ہیں یا اہل ثروت لوگ ہیں یا اعلیٰ طبقے کے جو لوگ ہیں ان کو اہمیت نہ دی جائے یا ان کو تک آواز نہ پہنچائی جائے یا دی جائے یا ان تک اپروچ نہ کیا جائے، بلکہ ان تک اپروچ کرنا وہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ اس طرح کے جو صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں، جو مال و دولت کے اعتبار سے یا رتبے کے اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے کچھ خاص اہمیت رکھتے ہیں، تو ان کے زیر اثر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ان کو فالو کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ان کی باتوں کو سنتے ہیں اور ان کی باتوں سے اثر لیتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں تک بھی اپنے دین کی بات جو ہے یا اپنے دعوت کا پیغام جو ہے وہ پہنچانا جو ہے وہ بھی ضروری ہے، لیکن ایک کمال حکمت کے ساتھ کہ جو مساکین ہے ان کی کوئی دل آزاری نہ ہو، ان کے ذہن میں کوئی ایسی بات نہ ہے کہ ہمیں چھوڑ کر آپ مطلب امیر لوگوں کی طرف یا صاحب حیثیت لوگوں کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ اس کنڈیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی حکمت اور بڑی
تدبیر کے ساتھ ان لوگوں کو بھی اپروچ کریں. ایک الگ سے مجلس میں کیا جا سکتا ہے, کسی دوسرے طریقے سے اپوائنٹمنٹ کے ذریعے کیا جا سکتا ہے, جس میں ایسا نہ ہو کہ سامنے بیٹھا ہوا ایک شخص ہے, کوئی غریب آدمی جو بہت ہی تقوی والا, اس کو کہیں کہ پیچھے ہٹ جاؤ ذرا, یہ اس آدمی کو بیٹھنے دو. ایسا کوئی معاملہ نہ ہو. اس کے باوجود دوسرے طریقوں سے ضرور اپروچ کرنا چاہیے, جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمرو بن حشام ابو جہل کا نام ہے, ابو جہل کا اصل نام جو ہے وہ عمرو بن حشام ہے, ابو جہل اس کا لقب ہے. تو بہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو میری جولی میں ڈال دے. اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی انہوں نے, یہ اپنی خواہش کا ایک اظہار کیا تھا. تو پھر جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے دین کی یہ نعمت جو ہے اس سے سرفراز کیا, اس سے نوازا, تو پھر اس کے بعد مسلمانوں کی جو ایک سٹیٹس یا جو مسلمانوں کی جو ایک حیثیت تھی اس مکہ میں, اس میں بہت بہتری آئی تھی, اس میں بہت ہی ایک تبدیلی آئی تھی. ایک طاقتور شخصیت جو ہے, جو خاندان کے اعتبار سے بھی اور مال و حسب کے اعتبار سے بھی ایک بڑی اہم شخصیت تھی اس پوری وادی کے یا پوری شہر یا پورے قبیلے کی. تو جب وہ ایمان کی طرف آ گیا, بلکہ اس کے ساتھ حضرت حمزہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہم, تو ان کے آنے سے پھر اسلام کو بڑی تقویت ملی. بلکہ ان کے آنے کے بعد پھر مسلمانوں کے اوپر جو مظالم ڈھائے جاتے تھے ان میں بھی کچھ حد تک کچھ نرمی یا کمی بھی ہوئی تھی. تو اس طرح سے وہ صاحب حیثیت لوگ جو ہیں ان کو آنے سے بہت فرق پڑتا ہے اور مطلب بہت تقویت ملتی ہے. لہٰذا ان کے ساتھ بھی ضرور میٹر کرنا چاہیے. اور یہ جو دائی حضرات ہیں جو دعوت کا کام دیتے ہیں, یقیناً ان کے لیے ایک بہت بڑی ایک آزمائش ہوتی ہے اور یہ بہت بڑا امتحان ہے ان کا کہ کس طرح سے وہ سارے معاشرے کے جتنے طبقے ہیں, اوپر کے طبقے اور نچلے طبقے جو ہیں, سب کو کس طرح سے وہ ساتھ لے کر چلتے ہیں, سب کو کس طرح سے وہ مدعو کرتے ہیں اور سب کو کس طرح سے وہ ایک ہی رستے پر لانے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ بھی کمال حکمت اور کمال خوبصورتی ہے ہمارے دین کی کہ جب اس رستے کے اوپر چل پڑا کوئی بھی شخص, چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے, جب وہ اس رستے پر چل پڑا تو پھر وہ اس کے پاؤں سے پاؤں بھی مل گئے اور اس کے کندھے سے کندھا بھی مل گیا, جس کے ہم نماز میں روزانہ 5 وقت ہم اس کی ایک پریکٹیکل ثبوت جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے کہ وہاں پر کوئی امیر نہیں, کوئی غریب نہیں, ایک کلینر بھی اس کے ساتھ, ایک کلینر کے ساتھ ایک اعلیٰ نسب کا کوئی کاروباری شخص جو ہے وہ بھی کھڑا ہوتا ہے اور پاؤں سے پاؤں اور کندھے سے کندھا ملا کر وہ نماز پڑھے ہوتے ہیں. یہ اسلام کی اور ہمارے دین کی خوبصورتیوں میں سے ایک عظیم خوبصورتی کہ چاہے جتنا بھی امیر ہو یا چاہے کتنا بھی غریب ہو, جیسے ہی وہ اس پگڈنڈی پر یا اس رستے پر چلا تو اس کے کندھے بھی مل گئے اور اس کے پاؤں بھی مل گئے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. اور یہی اس کا حسن ہے, یہی اس کا مطلب اس کی خوبصورتی ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہ بہت سارے معاملات میں اس خوبصورتی کو نظر انداز بھی کر دیا جاتا ہے. عام روزمرہ کے معاملات میں یا عام لین دین کے معاملات میں ہمارے اندر کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جانے انجانے میں, جن کو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نظر میں رکھیں کہ ایسا کوئی معاملہ نہ ہو. بہرحال ولا تطع, اور آپ نہ اطاعت کریں, من اغفلنا, جو ہم نے غافل کر دیا قلبہ, اس کے دل کو, عن ذکرنا, اپنے ذکر سے, واتبع ہواہ, اور اس نے پیروی کی اپنے خواہش کی, اور اس کی اطاعت نہ کرے جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا. واتبع ہواہ, اور اس نے پیروی کی اپنے خواہش کی. وکان امرہ فرطا, اور ہے اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا. اور آپ ایسے لوگوں کی اطاعت نہ کریں جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا, جو اپنی خواہشوں کی پیروی کرنے والا ہو اور جو دین کے معاملے میں یا اس کلام کو سمجھنے کے معاملے میں حدوں سے تجاوز کر چکا ہو, حدوں سے بڑھ چکا ہو. یہ وہ مشرکین کے میٹر ہیں کہ جو دلوں سے, جن کے دلوں میں اللہ کو خوف نہیں ہے, اس کو قبول, اللہ کی وحدانیت کو قبول کرنے سے وہ کتراتے ہیں یا بھاگتے ہیں, اس کا ذکر ادا نہیں کرتے اور اس کی پیروی کی خواہش نہیں کرتے, بلکہ اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں اور
मामलों में हद से बड़े हुए हैं, तो ऐसे लोगों की अतात मत कीजिए। वैसे लोगों की अतात यहाँ पर वही है कि एक तो ये है कि मतलब मजलिस में आने से पहले वो कहते हैं कि अपने ये गरीब लोग जो हैं इनको जरा पीछे हटा दीजिए, या कुछ ले दे का मामला करने की, जैसा कि उससे पहले जिक्र किया, तो उनकी इताअत मत कीजिए किसी भी ऐसी बात में जो दीन हक के खिलाफ जाती है। किसी भी ऐसे मामले में आप ऐसे लोगों की पैरवी मत करें, या ऐसे लोगों की बात मत माने जिनके दिल को अल्लाह ताला ने गाफिल कर दिया, जो अपनी ही नफ्स की ख्वाहिश में की पैरवी में लगे हुए हैं, और जो अपने अकीदे के मामले में या अल्लाह के मामले में जो हद से गुजर चुके हैं। वकुलिल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम, और कह दीजिए कि हक है मेरे रब की तरफ से। और कह दीजिए, ये वादे कर दीजिए, मजीद ये वादे कर दीजिए, बार बार ये आ रहा है कि आप वादे कर दीजिए कि ये हक है मिन रब्बिका मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से। ये जो कुरान की आयात नाजल हो रही हैं, इसमें जो स्टोरीज नाजल हुई हैं, और इसमें जो वाकयात नाजल हो रहे हैं, जो गुज़श्ता मामलात हैं, जो करंट अफेयर्स हैं, जो फ्यूचर इसमें फोरकास्ट इसमें बता दिए गए, फोरकास्ट नहीं कह सकते, फ्यूचर के बारे में मतलब मुसद्दका मालूमात हैं। फोरकास्ट तो होता है एक अंदाजा कि मतलब हो सकता है कि गुमान के हो सकता है कि फ्यूचर में ऐसा हो, लेकिन वो हो सकता वाली बात नहीं है, वो कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन है जो अल्लाह ताला की तरफ से फ्यूचर के बारे में भी यहाँ पर बता दी गई। तो ये सारी की सारी चीजें जो ये हक के साथ हकीकत पर मुबनी, अटल हकीकत के तौर पर हमारे सामने है अपने रब की तरफ से। फमन शाह, अब ये सब कुछ हक के वादे हो जाने के बावजूद, अटल हकीकत सामने आने के बावजूद, फमन शाह फलयुमिन, फिर जो चाहे बस चाहे कि वो ईमान लाए, वो मन शाह फलयकफुर, और जो चाहे तो चाहिए कि वो कुफर करे। चाहे अगर कोई चाहे तो ईमान लाए, या चाहे तो कुफर करे। उससे अल्लाह ताला की वहदानियत, अल्लाह ताला की जो किबरियाई और बुजुर्गी है, अल्लाह ताला की जो मतलब एक पोजीशन है, उसमें किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई ईमान लाए या ना लाए। हाँ, फर्क पड़ता है अगर तो उसके अपने अमल में पड़ता है, उसके अपने फ्यूचर में फर्क पड़ेगा कि आज वो अगर ईमान लाएगा तो कल को उसका एक अच्छा अजर मिलेगा, और अगर वो आज इस पर ईमान नहीं लाता तो कल उसको उसकी सजा जो है वो भुगतनी पड़ेगी। तो फर्क पड़ेगा तो उसके अपने ही जात के ऊपर पड़ेगा, अल्लाह ताला के ऊपर तो उसका किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि चाहे कोई ईमान लाए चाहे ना लाए। इन्ना आतदना लिज़ालिमीन नारन, और बेशक हमने तैयार कर रखी है जालिमों के लिए आग, वो जो इस हदायत को कबूल करने से इनकार करते हैं, वो जो कुफर की ऑप्शन जो चूज करते हैं, जो 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 इसका इनकार करने का रास्ता इख्तियार करते हैं, उनके लिए इन्ना आतदना लिज़ालिमीन नारा, कि बेशक हमने उनके लिए एक आग तैयार कर रखी है ऐसे जालिमों के लिए। अहात बिहुम, जिसने घेरा हुआ है उनको, सुराद ये कोहा, उसके कनातू ने, यानी उस हर तरफ से उस आग ने उनको घेरा हुआ है, ऊपर से नीचे से दाएं बाएं, मतलब छह छह के छह तरफों से उस आग ने उनको घेरा हुआ है। वहीं यस्तगीसु, और अगर वो फरियाद करेंगे, युगासु, तो वो सब फरियाद रसी किए जाएंगे, यानी अगर वो चाहेंगे तो उनकी फरियाद पूरी की जाएगी। बिमा इन पानी, यानी वहां पर अगर वो पानी चाहेंगे तो उनको पानी मुहैया किया जाएगा, लेकिन वो पानी कौन सा होगा? अस्तगफिरुल्लाह, कल मुहली, पिघले हुए तांबे की तरह, यशफिल वजूह, वो बूंद डालेगा चेहरों को। उनको पानी से उनकी फरियाद जो है, या उनकी जो तलब है पानी पानी की, उस पानी की तलब को पूरा किया जाएगा, लेकिन इस सूरत में कि उनको पीने के लिए पिघले हुए तांबे की तरह का माया जो है वो दिया जाएगा, जो उनके चेहरों को बूंद डालेगा। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, आमीन या रब्बल आलमीन। बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे ऐसे आते हैं कि किस तरह से मतलब उनके साथ मामला किया जाएगा। एक आयत में पहले भी हमने इसे पहले पढ़ा कि वो जिल्द जिल्द रिसी हुई जिल्द जो है लटकी हुई, और उसमें से मतलब खून और पीप से मिला हुआ एक इंतहाई गर्म खोलता हुआ पानी जो है वो पीने के लिए दिया जाएगा, जिससे उसकी आंतनें जो है वो उसके दुबर के रास्ते से बाहर निकल जाएंगी। इस तरह से उनके ऊपर अजाब होगा। और यहाँ पर कल मुहल, पिघले हुए तांबे की तरह, या इसका एक दूसरा मतलब जो है वो खोलता हुआ उबलता हुआ जो तेल होता है, उसके नीचे जो बैठी हुई होती है, उसका उसके उस तेल में अगर कोई चीज फ्राई की जाए तो उसके नीचे जो तह में जो बैठा होता है मादा सा,
وہ کھولتے ہوئے تیل کا، اس کو بھی تل چھٹ جسے کہتے ہیں اس طرح کا. تو پگھلا ہوا شدید گرم مایا جو ہے، لاوے کے لیے بھی یہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. بہرحال ایک کھولتا ہوا مایا جو کہ تانبے کی طرح کا ہوگا، وہ ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا، جو ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا. استغفر اللہ. بے شراب، بہت ہی برا ہے یہ پینا، ان کا یہ پینا یا ان کو یہ پانی جو پینے کے لیے دیا جائے گا وہ بہت ہی برا ہے. وساعت مرتفقہ، اور بہت ہی بری آرام گاہ ہے. یہ جہنم جو ہے یہ بہت ہی بری آرام گاہ ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس دین کو، اللہ کو، اس کے کلام کو ماننے سے انکار کرنے والے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا اقرار کرنے والے ہیں. اسی آیت میں فمن شاء فلیؤمن، پس چاہیے کہ جو ایمان لائے تو وہ ایمان لے آئے. جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے کیا بدلہ ہے؟ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے. بے شک ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والے لوگ جو ہیں، ان لا نضیع اجر من احسن عملا، بے شک ہم نہیں ضائع کرتے ان کے اچھے اجر کو، یا انہوں نے جو اچھا اجر کیا دنیا میں، جو تھوڑی سی مصیبت اور مشقت جھیل کر، آزمائشوں کو جھیل کر انہوں نے جو اچھا عمل کیا، ہم ان کے اس عمل کو ضائع نہیں کرنے والے. ان کے اجر جو ہے وہ ضرور ان کو مل کر رہے گا. اولئک لہم جنات عدن، ان کے لیے ہمیشگی کے باغات ہوں گے، جنتیں ہوں گی. جنت باغ کو کہتے ہیں ایکچولی، کہ ہمیشہ ہمیشہ قائم و دائم رہنے والے باغ ہوں گے. تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. یحلون فیہا، وہ سب زیور پہنائے جائیں گے ان کے، یعنی ان کو وہاں پر زیورات سے آراستہ کیا جائے گا. من اساورہ من ذہب، کنگنوں سے، سونے کے کنگن جو ہے زیور کے طور پر ان کو پہنائے جائیں گے. وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا، اور وہ پہنیں گے سبز رنگ کے کپڑے. من سندس واستبرق، باریک ریشم کے اور موٹے ریشم کے، باریک اور موٹے ریشم سے بنے ہوئے کپڑے جو ہیں سبز رنگ کے، وہ ان کو پہنائے جائیں گے، یا وہ ان کو میسر ہوں گے وہاں پر. یعنی کہ وہ چیزیں جو ایک مرد کے لیے، یہ چیزیں جو ہے زیور پہنا، اور خاص کر سونے کا زیور پہنا اور ریشم جو ہے، وہ مرد کے لیے اس دنیا میں حرام ہے. لیکن یہ ایک مثال کے طور پر ہے کہ دنیا میں جن چیزوں کو آزمائش کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، ان چیزوں سے جب وہ دنیا میں بچتا رہا، دنیا میں ان چیزوں کو اللہ کے حکم کی فرمان برداری کرتے ہوئے ان سے وہ بچتا رہا، اور ان سے اجتناب کرتا رہا، اور اس کے اوپر صبر کرتا رہا جو بھی اس کے پاس تھا، تو پھر وہ ساری چیزیں یا وہ ساری سہولتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں بھی مہیا فرمائیں گے. جنت میں ان کے لیے وہ آسان ہوں گی، ان کو پرووائڈ کیے جائیں گی. متکئین فیہا، وہ سب تکیہ لگائے ہوں گے اس میں، یعنی جنت میں تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوئیں گے. علی الارائی، تختوں پہ، اعلیٰ تختوں پر، اعلیٰ پلیٹ فارم پر، چبوتروں کے اوپر، ایک اعلیٰ جگہ کے اوپر وہ تکیہ لگائے ہوئے، نرم تکیے جو ہے وہ لگا کر بیٹھے ہوں گے. نعم ثواب، کیا خوب بدلہ ہے. وحسنت مرتفقہ، اور بہت ہی اچھی آرام گاہ ہے یہ جنت جو ہے، جس میں باغات ہوں گے، نہریں ہوں گی، جس میں زیور جو ہے وہ ملے گا. ریشم کے کپڑے موٹے اور باریک سبز رنگ کے وہ پہنائے جائیں گے، اور تکیہ لگا کر نرم و دبیز قالینوں کے اوپر، نرم و دبیز گدوں کے اوپر وہاں پر بیٹھے ہوں گے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوب اچھا بدلہ اور ایک اچھی آرام گاہ ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں. یہاں پر بھی صرف ہماری یاد دہانی کے لیے کہ ذکر ہو گیا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ عمل صالح بھی کرتے رہے، نیک عمل بھی کرتے رہے، یہ ان کے لیے ہے. خالی منہ زبانی اقرار کرنا جو ہے وہ کافی نہیں ہے یہ ساری فیسلٹیز حاصل کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار فرمائے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے یہ اپنے انعامات جو ہے وہ عطا فرمائے گا آخرت میں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری چیزوں سے محفوظ رکھیں جو کسی بھی صورت، کسی بھی ہلکے سے ہلکا عذاب جو ہے قیامت کا، اس کو بھی مطلب چکھنا پڑے، جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں حفاظت سے رکھے، اور اس دنیا میں ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت نصیب فرمائے، اور اس قدر ہمیں اپنے عمل جو ہے وہ اکٹھا کرنے کی ہمت و توفیق دے کہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہمارے بریف کیس میں یا ہمارے سیونگ اکاؤنٹ میں کم از کم اتنا سرمایہ ضرور ہو جس سے اللہ تعالیٰ ہمارے پہلے ہی راؤنڈ میں ہمیں اپنے فضل و کرم سے
کامیاب لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کسی کو کچھ پوائنٹس ایڈ کرنا ہے تو کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی اجازت چاہتے ہیں اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے، ہمارا امی ناصر ہو اللہ تعالیٰ، ہمارے والدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ خاص فضل و کرم رکھے، ہمارے بہن بھائی رشتہ دار جو پریشانی جس کے ساتھ لاحق ہے اللہ تعالیٰ ان میں خاص مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خاص رحمت کے ساتھ اس دنیا میں ایمان کی حفاظت کرنا نصیب فرمائے اور آخرت میں کامیاب لوگوں میں شمار فرمائے۔ ہمارے والدین جو اس دنیا میں حیات ہیں انہیں اللہ تعالیٰ صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، عزیز و اقارب، سارے مومن اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔